بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ ہر چیز اپنے ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا ذرہ آنکھ پھوڑ کر اپنے ہونے کا ثبوت دے سکتا ہے، اسی طرح ہر چیز اپنی موجودگی کا اظہار کرتی ہے، اور انسان اپنی شخصیت سے اپنی موجودگی کا اظہار کرتا ہے۔ انسان کی شخصیت کا اس کی بات چیت اور انداز و اطوار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ بہت سے لوگ اچھا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اچھے انداز میں پیش نہیں کر پاتے، جبکہ بہت سے لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو اچھا پیش کرنا جانتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اچھے بن جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھے انداز میں پیش کرنا ایک آرٹ ہے۔ جن کو یہ آرٹ آتا ہے ان کی پوزیشن دوسروں سے بہتر ہوتی ہے۔ اس دنیا میں قیادت کی مختلف اقسام ہیں، اور ان اقسام میں سب سے بہترین لیول متاثر کن قیادت کا ہے، جو متاثر کن شخصیت سے ممکن ہے۔ متاثر کن قیادت پر اثر شخصیت سے بنتی ہے۔ انسان کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو اس کی سوچ ہے، اور سوچ مثبت ہو تو شخصیت بھی مثبت ہوتی ہے، اگر منفی ہو تو شخصیت بھی منفی ہوتی ہے۔ اگر سوچ کا بیج نہ ہو تو بہترین انسان ہونے کے باوجود بندہ صفر ہوتا ہے، جس کے بارے میں بدھا کہتا ہے تم وہی ہو جو تمہاری سوچیں ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تمہارا خیال ہے وہی تمہارا حال ہے۔ دنیا کی تاریخ میں جتنے بڑے نام ہیں انہیں شہرت اپنے ہی کسی نظریے سے ملی، اصل میں وہ کسی سوچ کا نام ہے۔ سقراط کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ زہر کا پیالہ پیتا اور مسکرا کر کہتا ہے میں تو مر رہا ہوں لیکن میری سوچ کبھی نہیں مر سکتی۔ اسی طرح جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میری سوچ نہیں مر سکتی، وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے۔ سوچ ایک سے دوسرے تک اور بالآخر نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے اور افکار تازہ سے نمو پاتی ہے۔ اگر افکار تازہ نہ ہوں تو زندگی ایسے تالاب کی مانند ہو جاتی ہے جہاں پانی عرصہ دراز تک رکا رہنے سے بدبودار ہو جاتا ہے۔ پر اثر شخصیت کو اپنی ذات پر اعتماد ہوتا ہے۔ خود پر اعتماد ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بدھا نے کہا تھا کہ جس نے خود پر اعتماد کیا زمانہ اس کے سامنے سرنگو ہو جاتا ہے۔ پر اثر شخصیت کا اپنی ذات پر پختہ یقین ہوتا ہے۔ جو شخص یقین کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے منزلیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ ولیم جیمز کا کہنا ہے ہماری زندگی میں یقین کا بہت زیادہ کردار ہے، کیونکہ یقین سے نتائج بنتے ہیں۔ اکثر انسان کو ہر چیز پر یقین ہوتا ہے لیکن اسے خود پر یقین نہیں ہوتا۔ اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ دینے والا ہے۔ ہر انسان میں ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے جو یہ یقین پیدا کرے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ انسان کا یقین اس وقت پختہ ہوتا ہے جب وہ کسی سے متاثر ہوتا ہے اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ پر اثر شخصیت فیصلہ ساز ہوتی ہے۔ لمحے موجود میں بندہ جس حال میں ہوتا ہے وہ ماضی کے فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر فیصلے درست ہوں تو بندہ مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اور اگر فیصلے غلط ہوں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ماضی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اگر کوئی نقصان اٹھا رہا ہے تو اسے ضرور غور کرنا چاہیے کہ اس کے فیصلے شعوری تھے یا لاشعوری، کسی کی ہاں میں ہاں ملائی گئی تھی یا کسی دوسرے کی بات پر عمل کیا گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کے پاس قوت فیصلہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انہیں زندگی میں بار بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، اور بر وقت صحیح فیصلے نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ زندگی بھر اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں۔ یہ مثال مشہور ہے کہ ایک دفعہ چند شیروں کو جنگل سے اٹھا کر پنجروں میں ڈال دیا گیا اور وہیں پر ان کی افزائش کا سامان بھی کیا گیا۔ بچے پیدا ہو کر جوان ہوئے تو انہیں جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ ایک دو دن بعد معلوم ہوا کہ ان کو جنگلی کتوں نے کھا لیا ہے۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ پنجرے کی قید نے ان سے شکار کی صلاحیت چھین لی۔ آج ایسا ہی ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ لاڈ پیار کی وجہ سے ان کی قوت فیصلہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جب زندگی میں کوئی فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اور انہی کی رائے پر عمل کرتے ہیں، اور قوت فیصلہ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ کبھی پر اثر شخصیت نہیں بن پاتے۔ انداز اور طور طریقے انسان کی شخصیت کو پر اثر بناتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں کام کرنے کے طریقے ہیں، ان میں کھانا پینا بہت اہم ہے۔ ہمارے مذہب میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں،
ایک دایاں اور ایک بایاں۔ دایاں حصہ مثبت ہوتا ہے جبکہ بایاں حصہ منفی۔ آج کی جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ ہمارے دماغ کا مثبت حصہ تب زیادہ حرکت کرتا ہے جب سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے سے دماغ کی مثبت توانائی غذا پر اثر انداز ہوتی ہے جو جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہمارے ہاں بائیں ہاتھ سے بھی کھانا کھایا جاتا ہے جو غیر مہذب طریقہ ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ بھی۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے اور تہذیب سے کھانے میں شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ آج کل پارٹیوں میں لوگ اپنی پلیٹوں کو مکمل بھر کر انتہائی بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ طبیعت کے مطابق مناسب کھانا ڈالنا چاہیے اور اچھے انداز میں کھانا جیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں شخصیت کو پر اثر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی طرح مہذب اور صاف ستھرا لباس بھی پر اثر شخصیت کی علامت ہے۔ آج ہمارے ہاں عجیب و غریب لباس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ پر اثر شخصیت کا لباس اپنے پروفیشن کے مطابق ہوتا ہے۔ پروفیشن کے مطابق لباس پہننے والے کو لوگ دیکھ کر بھی اچھا محسوس کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی شخصیت کا دیکھنے والا پہلو سب سے پہلے سامنے آتا ہے۔ لوگ بات کرنے سے پہلے ہی لباس کو دیکھ کر انسان کی شخصیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں، لہٰذا لباس کے ذریعے دیکھنے والوں کو اپنا دی بیسٹ یعنی بہترین دیں۔ ہمارے ہاں شخصی بہتری پر کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے بچوں کی شخصی تربیت پر کام نہیں کر رہے۔ بچوں کو انٹرویو دینا، لباس پہننا، گفتگو کرنا نہیں آتا۔ بچوں کی اکثریت کو سوال کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ وہ سوال کرتے ہوئے ایسے لگتے ہیں جیسے لڑ رہے ہوں۔ سوال کرنے، بات کرنے اور اپنی رائے کے اظہار کا ایک انداز ہوتا ہے۔ دیگر ممالک میں شخصی بہتری پر بہت کام کیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے ڈیل کارنگی کا نام بہت اہم ہے۔ اس کی کتابوں کا 60 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس پر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ شخصی بہتری پر لکھی گئی کتابوں سے استفادہ کر کے بھی شخصیت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب گفتگو سے لیا گیا ہے۔